تو مرشد ہمارا۔ کامیابی کامیابی کامیابی، سکسیسفل ہر انسان ہونا چاہتا ہے۔ تو ہمارے تمہارے دماغ سے ہم سوچتے ہیں کہ سکسیسفل کیسے ہوں، مگر اللہ سے پوچھ لیں کہ اللہ تو بندے کو پیدا کیا ہے تو تو ہی بتا کہ تیرا بندہ کامیاب کیسے ہوگا، سکسیسفل کیسے ہوگا، بس مسئلہ ختم۔ اللہ نے جب بتا دیا تو بات ختم، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں۔ آج کا بیان سنو، مرتے دم تک سوچو مت میں سکسیسفل کیسے ہوں گا، میں کامیاب کیسے ہوں گا، سوچنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ سب کو بنانے والے وہ خالق کا حکم ہے۔ اب اس سے پوچھ رہا ہوں میں کہ مولا تو بتا تیرا بندہ کامیاب کیسے ہوگا، سکسیسفل کیسے ہوگا۔ ہر انسان اپنے اپنی سمجھ کے مطابق وہ کام کر رہا ہے، اس میں وہ سکسیسفل ہونا چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس آیت کو میں نے تلاوت کیا اس میں بتا رہا ہے، قرآن کے اندر 6666 آیتیں ہیں، 30 پارے ہیں، 114 سورے ہیں۔ آیت اسے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین ایک آیت، الرحمن الرحیم دوسری آیت۔ یہ آیتیں مل کر ایک سورہ بنتا ہے۔ تو ویسے 114 سورے قرآن میں ہیں، اور آسانی کے لیے 30 حصے کر دیے گئے، 30 جز کہتے ہیں، 30 پارے کہتے ہیں۔ پارا بھی وہی ہے، جز بھی وہی۔ تو آیتیں جو ہیں قرآن میں 6666، لکھنا بڑا آسان ہے، 6 کے 4 لکھ دو، 6666 یاد ہو گیا۔ قرآن میں آیتیں کتنی ہیں؟ 416 آپ کو سمجھانے کے لیے 6 4 بار 6 لکھ دو، 6666 برابر۔ تو قرآن کی آیتیں، قرآن میں سورے 114 سورے ہیں، 30 پارے ہیں۔ تو یہ 6666 جو آیتیں ہیں اس میں 500 آیتیں نکالنے کے بعد وہ 500 آیتوں سے اسلامی ایکٹ بنا، اسلامی قانون بنا، اسلامی سنویدھان بنا۔ 500 آیتیں، قرآن کی 500 آیتیں بچی کتنی؟ 6666 آیتیں تھی، 500 مائنس 6166، 6666 میں 500 نکالو، وہ 6 میں سے 5 نکالو، ایک بچا 166، 6166۔ تو 500 آیتوں سے اسلامی قانون جس میں غسل، وضو، نماز، پاکی ناپاکی، شادی بیاہ، طلاق، باپ کے مرنے کے بعد ترکہ کیسے تقسیم کیا جائے، پورا ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک بندے کو جو جو ضرورت پڑتی، مسئلوں کی سارے مسئلے یہ 500 آیت سے نکالے گئے، ایک قانون بنا۔ 6166 آیتیں جو ہیں اس میں کیا ہے؟ اس میں صرف اللہ کا بیان ہے، واقعے ہیں، نصیحت ہیں، مثالیں ہیں، بندے کو ہدایت پر لانے کی کوشش اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بندے کو ہدایت پر لانے کے لیے اس قرآن میں ایسے ایسے واقعے مثالیں دے کر سمجھا دیا ہے، بندے کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ تو اللہ نے اس میں واعظ و بیان فرمایا ہے 6166 آیتوں میں، 500 آیتیں صرف وہ قانون بنا ہے۔ تو کتنی کم آیتوں سے اسلامی قانون بنا، اور نصیحت کے لیے اللہ نے کتنی زیادہ آیتوں کو چنا۔ تو بڑے بڑے واقعے جو ہیں وہ واقعوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعہ قرآن میں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اے شعیب تم بڑے بزنس مین ہو، بڑا ترقی، بڑے اچھے ڈیلنگ کرتے ہو، بڑے بڑے بزنس کرتے ہو، یاد رکھو تمہاری بزنس کرنے سے، بزنس میں کامیابی حاصل کرنے سے ترقی نہیں ہوگی، سکسیسفل نہیں ہوگی، کامیاب نہیں ہوگے، اللہ کی فرما برداری کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کو راضی کرنے سے تم کامیاب ہوگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان
اسی طرح نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نوح، تم پبلک کی میجارٹی بنانے سے کامیاب نہیں ہوگے۔ نوح علیہ السلام کشتی میں بلا رہے تھے، بندو آؤ، اللہ کے بندو آؤ، تو اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے کہ وہ واقعے کے اندر بندوں کو بتا رہا ہے کہ تم میجارٹی سے، لوگوں کی زیادتی سے، کہ لوگ تمہیں بہت چاہتے ہیں، تمہارے پیچھے بہت بڑی پارٹی ہے، اس سے تم سکسیسفل کامیاب نہیں ہوگے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے سے تم کامیاب ہوگے، اللہ کی فرما برداری کرنے سے کامیاب ہوگے۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے جتنے آئے 80 لوگ، 40 مرد 40 عورتیں، ان کو لے کے کشتی میں چلے گئے۔ ہزاروں کے لوگ پڑے تھے، سب طوفان میں غرق ہو گئے۔ اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بتاتا ہے کہ اے میرے بندو، تم سلطنت حاصل کرنے سے، خزانہ حاصل کرنے سے کامیاب نہیں ہوگے، دولت جمع کرنے سے کامیاب نہیں ہوگے، پی ایم سی ایم بننے سے یا کوئی بڑی سیٹ ملنے سے کامیاب نہیں ہوگے، بلکہ کامیابی تمہارے اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ کو پہچاننے میں ہے۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ تم اونچی اونچی عمارتیں، بلڈنگیں بنانے سے کامیاب نہیں ہوگے، تم اللہ کی فرما برداری، اللہ کا ذکر، اللہ کو پہچاننے میں تمہاری کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ تو سکسیسفل ہونے کے لیے اللہ نے سارے بڑے بڑے پیغمبروں کے واقعوں میں یہی بتایا ہے کہ تمہاری کامیابی کہاں ہے؟ اللہ کی معرفت حاصل کرنے میں، اللہ کا ذکر حاصل کرنے میں۔ آج اسی پر میرا بیان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم پوچھیں، مولا تیرا بندہ کامیاب کب ہوگا، سکسیسفل کب ہوگا؟ تو اللہ نے بتایا قد افلح من تزکا، وہی کامیاب ہوا، وہی سکسیسفل ہوا جو پاک ہوا، پاک، اندر سے پاک، گناہوں سے پاک، وہ پاک ہوا، وہی کامیاب ہوا، اور اللہ کا نام لے کے اس نے نماز پڑھی۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لے کے نماز قائم کیا اور نبی کی سنتوں پر عمل کیا، وہی انسان کامیاب ہو گیا، سکسیسفل ہو گیا۔ ہزار جھنجھٹوں میں مت جاؤ، کچھ بھی ملنے والا نہیں، فکر ہو گئے تو مٹی کے سوا کچھ ملے گا نہیں۔ جتنے گروپ بنا لو، جتنے میٹنگیں کرو، جہاں بھی بیٹھو، کچھ بھی کرو، کچھ بھی ملنے والا نہیں، الٹا گناہ کے سوا کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ اکیلے ہو جاؤ، اللہ والے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے تنہا رہے اور اللہ کو راضی کر لیے، سکسیسفل، کامیاب ہو گئے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم، مفتی، قاری بننے کے بعد وہ آ کے کسی مسجد میں نماز نہیں پڑھائے، سکسیسفل ہونے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے۔ جو آپ نے ابھی بھی منقبت سنی کہ میرے غوث نے مردوں کو جلایا ہے، سکسیسفل لوگ مردوں کو بھی جلاتے ہیں، کشتی کو اٹھاتے ہیں، تو یہ کیسے ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے 15 سال جنگل میں چلے گئے، اکیلے تنہا۔ سکسیسفل ہونے کے لیے اللہ کا ذکر، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو پہچاننا۔ تو اللہ کا فرمان ہے کہ تم کامیاب ہونے کے لیے بس پاک ہو جاؤ، قد افلح من تزکا، بس پاک ہو جاؤ اور اپنے رب کا نام لے کے نماز پڑھو، قائم ہو جاؤ۔ تو یہ رب کا نام لینا اور کامیابی کے لیے ضروری کیا چیزیں ہیں، اس پر ہم ذرا غور کریں کہ پہلے کی جو مائیں تھیں وہ بچوں کو، اپنے بچوں کو بچپن سے یقین کامل دل میں پیدا کیا کرتی تھی۔ وہ یقین کامل جب دل میں بچوں کے پیدا ہوتا ہے تو بڑے ہونے تک ان کا ایمان اکمل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ولی ہیں۔ کاک فارسی میں روٹی کو کہتے ہیں، روٹی کو کاک کہتے ہیں، کاک۔ قطب الدین نام تھا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، کاکی لقب۔ یہ کاکی کی ملا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے تھے، مدرسہ جایا کرتے تھے، تو آنے کے بعد ماں سے کہتے کہ امی بھوک لگی ہے، کھانا دو، روٹی دو۔ تو کہتے ماں کہ بیٹا روٹی دینے والا تو اللہ ہے، تیری ماں کہاں سے دے گی؟ کیا بات ہے، بچپن سے ٹریننگ۔ کبھی زبان پہ ہمارے آیا، بچے کو بولے ہم، اسباب پر بھروسہ ہمارے ہے، وہ ماں کیسی تھی؟ بیٹے سے کریں کہ بیٹا روٹی تیری ماں کہاں سے دے گی؟ اللہ دیتا ہے۔ پوچھتے ہیں امی تمہیں بھی روٹی اللہ دیتا ہے؟ ہاں بیٹا مجھے بھی دیتا ہے، تیرے ابا کو دیتا ہے۔
امی پھر اڑوس پڑوس سب کو دیتا ہے؟ ہاں بیٹا سب کو اللہ دیتا ہے. جانوروں کو؟ ہاں ان کو بھی اللہ دیتا ہے. بچے سوال کرتے جا رہے ہیں، ماں جواب دیتی جا رہی ہے، ایمان پختہ ہوتا جا رہا ہے، یقین پکا ہوتا جا رہا ہے. تو ماں دیکھتی ہے، دیکھنے کے بعد کہتی ہے امی مجھے بھوک لگی ہے روٹی دو. تو ماں کہتی ہے اللہ سے مانگ بیٹا، مجھ سے کیوں مانگتا ہے؟ امی کیسے مانگوں؟ جا مصلی لے، وضو بنا کے ہاتھ اٹھا، اللہ کی بارگاہ میں بول کہ مولا مجھے بھوک لگی ہے روٹی دے. تو چھوٹی عمر میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ گئے، وضو بنائے. اللہ اللہ کیا عالم تھا. مصلی بچھا کے قبلے کی طرف رخ کر کے چھوٹے چھوٹے ننھے ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں مولا تو سب کو روٹی دیتا ہے، میرے ابا کو دیتا ہے، میری امی کو دیتا ہے، اڑوس پڑوس کو دیتا ہے. میں بھوکا ہوں، مدرسہ پڑھ کے آیا ہوں، قرآن پڑھ کے آیا ہوں، مجھے بھی روٹی دے. یہ دعا کر رہے ہیں. ماں روٹی گرم گرم بنا کے کمرے میں چھپا دیتی ہے. بیٹے دوڑ کے آتے ہیں، اماں میں نے دعا مانگی، اللہ نے روٹی نہیں دی. ماں کہتی ہے بیٹا ہم روٹی ڈھونڈنے کے بعد گھر میں تلاش کرتے ہیں، روٹی مل جاتی ہے ہم کھا لیتے ہیں، تو بھی تلاش کر. تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ڈھونڈتے جاتے ہیں. اسی طرف تھوڑا آگے جانے کے بعد دیکھتے ہیں وہاں تکیے کے نیچے روٹی رکھی ہوئی ہے. امی روٹی مل گئی، اللہ نے روٹی دی، گرم گرم روٹی کھا لی. ماں کا یہی طریقہ تھا. یقین پکا ہوتا گیا، یقین پکا ہوتا گیا. یہ بچوں کی ٹریننگ ہے. یقین پکا کرو دل میں. یقین مردہ ہو گیا ہے، اس لیے در بدر بھٹک رہے ہیں. اپنے اسباب پر یقین ہے، میں بولوں گا، میں کروں گا، میں بڑا تو بڑا. اللہ اللہ کہاں جا رہے ہو؟ جہنم میں. اللہ کی پناہ. یہ سب غلط ہے. یقین پکا کرو. روٹی کھاتے ہیں، اسی طرح معاملہ چلتا گیا. وہ آنے کا وقت ہوا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تو ماں گرم روٹی بناتی، چھپا دیتی. وہ اسی طرح وضو بناتے، مصلی بچھاتے، ہاتھ اٹھاتے، دعا مانگتے، روٹی تلاش کرتے، روٹی مل جاتی، کھا لیتے. یہ پکا ہو گیا. پتہ چلا کہ روٹی اللہ دیتا ہے، روٹی اللہ دیتا ہے، نہ باپ دیتا ہے نہ ماں دیتی ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے. یقین دل میں ہو گیا. بچپن کا عالم ہے، کیا معلوم. خوراک کاغذ ہے، جو لکھو گے وہی پرنٹنگ ہو جائے گا. ایسا ہی چلتا رہا. ایک دن ماں کسی ایک پروگرام میں گئی تھی، اپنے رشتہ دار کے اندر کوئی کام تھا، وہاں جانے کے بعد آنے تک دیر ہو گئی. تو بعد میں خیال آیا اللہ میرا بیٹا آئے گا قطب الدین اور اسے میں روٹی نہیں دوں گی تو وہ ناراض ہو جائے گا، روٹی نہیں ملے گی تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا. مولا میں نے ہیلا بہانہ بنا کے اسے تیرا یقین دل میں پیدا کیا تھا. میرے کریم آج وہ لاج رکھ لے، آج روٹی نہیں ملے گی تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. یہ ماں دل میں دعا کر رہی ہے، تیز قدم بھاگتی آ بھی رہی ہے گھر کی طرف. آنے تک دیکھتی ہے ماں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ میٹھی نیند سوئے ہیں. ماں کا دل تھا، ماں جگا کے کہتی ہے کہ بیٹا کھانے کا وقت ہے، تو کھانا نہیں کھایا، روٹی نہیں کھایا. امی سے کہتے ہیں امی روٹی کھا لیا میں. بیٹا کیسے کھا لیا؟ اللہ نے دیا ہے. کیسے دیا بیٹا؟ امی تمہیں معلوم نہیں، تم نہیں تھی، میں آیا، وضو بنایا، مصلی بچھایا، اللہ سے مانگا، میں تلاش کیا، روٹی مل گئی، کھا لیا. امی ایک کام کی بات بتاؤں، بڑے پتے کی بات ہے. امی اتنے دن جو روٹی کھایا وہ الگ تھی، آج کی روٹی کا مزہ کچھ الگ تھا. غور کرو کیسا یقین پکا. وہ بچہ ولی بنے گا نہیں تو اور کیا بنے گا. یقین مردہ ہو گیا ہے، یقین پکا ہونا چاہیے. حضرت شیخ فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ شکر بہت پسند تھی. ماں سے شکر مانگتے تو کہتی کہ ماں کہتی کہ بیٹا شکر اللہ دے گا، فرید اللہ سے مانگ. کیسے مانگو امی؟ بیٹا تجھا وضو بنا، مصلی بچھاؤں گی میں، تو آ کے اللہ سے مانگ، اللہ دے دے گا. تو وضو بناتے تو مصلی بچھا کے ماں ایک پڑیا شکر کی نیچے رکھ کے مصلی بچھاتی اور وہ بیٹھ جاتے، دعا مانگتے. مانگنے کے بعد ماں سے کہتے امی شکر نہیں دیا، اللہ نے شکر نہیں دی. تو ماں کہتی کہ بیٹے مصلی اٹھا دیکھ، اللہ شکر دیتا ہے. تو مصلی اٹھاتے تو نیچے شکر ملتی. ایسے ہی کھا لیتے. ایک دن ماں کپڑے دھو رہی تھی، بابا فرید رحمۃ اللہ امی کپڑے دھو رہی تھی، تو یہاں پر ہائے شکر کی طلب اٹھی. اٹھنے کے بعد وضو بنا کے مصلی بچھا کے دعا مانگنے لگے. بعد میں نیچے مصلی اٹھا کے دیکھا، دعا مانگنے کے بعد ماں وہاں سے دیکھ رہی، یا اللہ
آج میری لاج اکڑے میرے مولا، فرید تو مصلی بچھا چکا ہے، وہاں شکر نہیں ملے گی تو یقین ٹوٹ جائے گا۔ اس کا یقین ٹوٹنے نہ دینا مولا۔ ماں بھی یہاں مصلی بچھا کے رب کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی تو وہاں پر مصلی اٹھا کے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے ہیں تو شکر کی پڑیا نہیں، شکر کا کنواں بن گیا ہے۔ امی سے کہتے ہیں امی اللہ نے آج کتنی شکر دی ہے؟ ماں کے آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ماں کہتی ہے بیٹا تیری دعا اللہ نے قبول کی، تیری عبادت اللہ نے پسند کی، تجھے بہت پیار کرتا ہے اللہ اس لیے بہت زیادہ شکر دی ہے، کھا لے میرے بیٹے کھا لے۔ ایک ایسا یقین تھا، وہ ہمارے اندر یقین کی نہیں ہے، مردہ یقین ہے۔ میری گاڑی ہے، گاڑی پر یقین ہے مجھے، دکان ہے، دکان پر یقین ہے، میری طاقت ہے، طاقت پر یقین ہے، بینک بیلنس بہت ہے، بینک بیلنس پر یقین ہے، میں چالاک ہوں، میرے مائنڈ پر یقین ہے، اسباب پر یقین ہے، مسبل الاسباب کو بھول گئے ہیں۔